اور نام کے مسلمان بن کر کے جو جی رہے ہیں، کام کے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام سے ہمارا تعلق اور اسلامی تعلیمات سے ہمارا تعلق اتنا کمزور ہے کہ اتنے بڑے مجمع سے میں اگر کہوں کہ سورہ فاتحہ یا پہلا کلمہ صحیح طور پر پڑھ کر کے سناؤ تو ہماری قوم کے بیشتر افراد صحیح طور پر پڑھ کر سنانے کی طاقت نہیں ہے۔ رہے تھے جنرل ہو چکی ہے، ان کے روح زیبا کی زیارت کیجیے اور تھوڑی دیر جو کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اسے سننے کی کوشش۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے کہ سورہ فاتحہ بھی ہماری قوم کے بیشتر افراد صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے اور نہ پڑھنے کے سلسلے میں کوئی جذبہ ان کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی کتاب کی عظمت بیان کر رہا ہے، اور اس کتاب کی عظمت کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان جس چیز کا متمنی ہے وہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے لیے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تھوڑا سا بند کر دیجیے، جس کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائیں گے، مہربانی کر کے محفل کو خراب مت کیجیے۔ دنیا کا ہر مسلمان اس وقت ایک ہی چیز چاہ رہا ہے، اور وہ چیز ہے اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ سے رحم و کرم کی بھیک آج کا مسلمان مانگ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف بنگال کا مسلمان مانگ رہا ہے، پوری دنیا کا مسلمان مانگ رہا ہے۔ ایک ہی اللہ سے مانگنا، اور ایک ہے کچھ کام ایسا کرو کہ مانگنے سے پہلے اس کام کی وجہ سے اللہ خود رحمتوں کی بارش نازل کرے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا کہ میرے لیے دعا کریں، اور ایک خدمت ایسی کرو ماں باپ کی کہ دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ماں کے دل سے خود بخود دعا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی خدمت کرتے، اتنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کرتے کہ ایک مرتبہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، اور حضرت ربیعہ سے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مجھ سے مانگ۔
آج کے مسلمان سے اگر کوئی شیخ کہے، کوئی عالم کہے ماں حضرت دعا کر دیجیے گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، پیسہ مل جائے، نوکری مل جائے، بچی کی شادی ہو جائے، یہی۔ لیکن صحابہ نے مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ربیعہ ابن کعب سے فرمایا سلنی یا ربیعہ، اے ربیعہ مجھ سے مانگو، تو کیا مانگا انہوں نے؟ عرض کرتے ہیں مرافقتک فی الجنہ، سرکار جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ صحابی جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے، اور مرنے کے بعد بھی حضور کے قدموں سے لپٹ کر رہنا پسند کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ جنت میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ صحابی چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار حضرت ثوبان رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا، افسردگی ان کے چہرے سے نمایاں تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کسی غلام کو غمگین دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ پوچھ لیا ہے ثوبان کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سرکار نے فرمایا ثوبان کیا گھر میں کوئی بات بن گئی ہے، کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ نہیں سرکار، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی بات نہیں بنی۔ کیا تمہاری اولاد یا بیوی بیمار ہے؟ نہیں حضور کوئی بیمار نہیں۔ سرکار نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے کہ میں تیرا چہرہ اترا ہوا دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے پر افسردگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، قربان جائیے صحابی کی تڑپ پر۔ عرض کرتے ہیں سرکار ایک تصور نے مجھے بے چین کر دیا، ایک تصور نے مجھے بے قرار کر دیا، اور وہ تصور یہ ہے کہ صبح اٹھ کر جب تک آپ کا چہرہ نہیں دیکھتے چین نہیں ملتا، رات کو سوتے وقت آپ کا چہرہ نہیں دیکھتے، اور اس کے بعد جب تک دیکھے بغیر بستر پر نہیں جاتے چین نہیں ملتا۔ بس ایک خیال آیا کہ قیامت میں جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ اگر وہاں آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا تو ہمارا دل جنت میں کیسے لگے گا؟ بس جیسے ہی حضرت ثوبان نے یہ کہا، اس سے پہلے کہ آقا کچھ جواب دیتے، میرے کریم نے اپنے محبوب کے عاشق کی تڑپ پر فوراً جبریل امین کو بھیج دیا، اور یہ پیغام لے کر جبریل امین حاضر آئے، انعام اللہ، یہ پیغام لے کر حاضر آئے، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء کا ساتھ ان کو نصیب ہوگا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی کو لے لیجیے، حاضر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، عرض کرتے متی الساعہ یا رسول اللہ، سرکار قیامت کب قائم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ عرض کرتے ہیں سرکار میرے نامہ اعمال میں، میرے دامن میں کوئی نوافل و روزے کی کثرت تو نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا انت مع من احببت، قیامت میں تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ۔ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،
لوگوں کا، اور وہ ان محفلوں کے ادب سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کے لیے خاص طور پر انتظام کیا جاتا ہے ہوٹلوں کا، کھانے کا، پینے کا، اور بہت سارا انتظام دیا جاتا ہے تاکہ آئیں اور یہ سب موج مستی کر کے. ورنہ یہ وہی محفلیں ہیں جہاں آ کر انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. یہ وہی محفلیں ہیں جن محفلوں کے اندر انسان کا مقدر سنور جایا کرتا ہے. لیکن آپ میں سے اگر میں پوچھوں کتنے لوگ باوضو یہاں پر محفل کا آئے، کتنے لوگ مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں، کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی، بس آ گئے چلو گھوم کے آ جائیں، بچوں اپنے شور شرابہ یہاں سے ہو رہا ہے، اور وہ سمجھ لیں وہاں بات کرتے ہوئے کہ یہاں کوئی آواز پہنچ ہی نہیں گئی، ان کی آواز یہاں پر. آخر ان جلسوں سے بدل کیوں نہیں رہی ہماری قوم؟ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے جلسوں کے پیچھے، لیکن ہماری قوم کے اندر مسجد کے اندر ایک نمازی کے اضافے کو اگر تلاش کیا جائے یا جانچ کیا جائے تو ان جلسوں کے بعد ایک نمازی مسجد کے اندر بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کھانا پینا موج مستی یہی ہماری زندگی بن چکی. خدا کے لیے اپنے حالات کا رحم کرو، مرنا ہے سب کو. ایسی زندگی جس زندگی کے اندر انسان سوائے پیٹ کے کسی اور چیز کی فکر نہ کرے، اور نہ قبر کے بارے میں سوچے، نہ آخرت کے بارے میں سوچے، نہ اللہ کو جواب دینے کے بارے میں سوچے، ایسی قوم کو دنیا کے اندر اللہ عزت کہاں سے دے سکتا ہے؟ آئیے زیادہ وقت یہ بغیر میں جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں اس طرف عرض یہ کر رہا تھا. ایک ہوتا ہے دعا کی گزارش کرنا، اور ایک ہوتا ہے خدمت ایسی کرو کہ دعا خود بخود دی جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سید المفسرین، جب سے لقب ملا تب سے لے کر آج تک کوئی دوسرا سید المفسرین بن نہ سکا. یا اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اتنی قرآن فہمی کی صلاحیت کیسے ملی؟ وجہ بس ایک ہی تھی، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے اس طریقے سے کی کہ سرکار نے ان کو دعا عطا فرما دی. اس دعا کی برکت سے وہ سید المفسرین. تو ایک ہوتا ہے گزارش کرنا، اور ایک ہوتا ہے خدمت ایسی کرو، کام ایسا کرو کہ جس سے خود بخود تمہیں دعا مل جائے. تو ایک ہوتا ہے اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنا، اور ایک ہوتا ہے کام ایسے کرو کہ اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے. اب آئیے سمجھتے ہیں جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے اس چیز کو مینشن کیا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اپنی کتاب کے بارے میں بتا رہا ہے. یہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن شریف. انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا. یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ 4 دانشوروں نے مل کر کے نہیں ترتیب کی، بلکہ اس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ ہے. تو جس نے اس کتاب کو نازل کیا وہ خود ہی اس کتاب کا تعارف کرا رہا ہے کہ میرے بندو جانتے ہو یہ کتاب کیسی ہے؟ تو فرمائے مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے، ایسی
ایسی برکت والی کتاب ہے، جہاں یہ کتاب ہوگی وہاں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور اتنا تو مسلمان جانتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اس لیے گھر بناتا ہے تو پہلے قرآن لے جا کر کے رکھتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ دکان خریدتا ہے، وہاں جا کر پہلے قرآن رکھتا ہے کہ یہ برکت والی کتاب پہلے پہنچ جائے تاکہ اس کی وجہ سے برکت ہو۔ بچی کی شادی ہوتی ہے جہیز میں، پہلے قرآن دیتا ہے تاکہ اس قرآن کی برکت سے میری بچی کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر سکے۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب صرف زمین کے اوپر گھر، دکان، مکان ہی کے لیے برکت ہے، تو قدرت نے کہیں یہ مینشن نہیں کیا کہ یہ یہاں کے لیے برکت ہے۔ مطلق فرمایا یہ برکت والی کتاب ہے، جہاں جہاں یہ کتاب ہوگی وہاں وہاں اس کی برکت آپ کو ملے گی۔ اگر سینے میں یہ کتاب ہے تو سینے میں برکت، اور قبر کے اندر یہ کتاب ساتھ لے کر سینے کے اندر گئے تو اللہ قبر کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ آج ہم مدرسے غوثیہ فصیحیہ مدینۃ العلوم کی دستار بندی کے جلسے میں حاضر ہیں، بچوں نے سینے میں کتاب ہے۔ یہ کتاب بہت عظمت والی کتاب ہے، اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی جتنی بھی کتابیں پڑھو طبیعت اکتا سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم قرآن کو جتنی مرتبہ پڑھو طبیعت بہت کے چلی جاتی ہے۔ ایسی برکت والی کتاب، سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی 3 بار پڑھ کر کے آدمی اٹھا جاتا ہے۔ لیکن اے قرآن تیری عظمتوں پر قربان، بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں جانتے، لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں تو دل بہل جاتا ہے۔ کہاں گئی ہماری برکت والی کتاب سے استفادہ کرنے والی قوم؟ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان قرآن کی تلاوت تھی۔ جن گھروں سے رات کی تاریکی میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، دنیا سمجھ جاتی تھی کہ یہ مسلمان گھر ہے۔ اور آج جن گھروں سے رات کی تاریکی میں سیریلوں کی آواز آئے، لڑائی جھگڑے کی آواز آئے، گالی گلوچ کی آواز آئے، غزلوں کی آواز آئے، سمجھ لینا یہ گھر مسلمان کا گھر۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ کس راستے کی طرف جا رہے ہو؟ اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہو، لیکن کام سارے ایسے آج مسلمان کے ہو رہے ہیں کہ بس یہ تو اللہ کا پھر بھی کرم ہے کہ غلط کاموں کے باوجود وہ آسمان سے پتھر نہیں برسا رہا۔ ورنہ آج ہماری قوم کی حالت، ہماری قوم کی نوجوان نسلوں کی حالت اتنی بری ہے کہ اللہ ماشاءاللہ شاید ہی کوئی نوجوان بچہ ایسا ہو جو رات کی تاریکی میں وہ نہ دیکھ رہا ہو جس کے دیکھنے سے روکا گیا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، یوٹیوب پر اللہ خیر فرمائے اس مسلمان پر، نہ جانے ہمارا جوان کیا نہیں ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ، جو آنکھیں اللہ نے قرآن دیکھنے کے لیے عطا کی، آج تم نے ان آنکھوں کو اتنا پراگندہ کر دیا کہ تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں ہے اور اتنا خیال بھی نہیں ہے کہ قبر میں ان آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کے روح زیبا کی زیارت کریں۔ آپ جانتے ہو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ایک صحابی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی،
مولا میری آنکھوں کی روشنی چھین مجھے نابینا کر دے. شاید آپ یہ لفظ کا معنی نہ سمجھ سکیں اس لیے کہ آپ کے اردو کا معیار سمجھنے کا کتنا ہے میں جانتا ہوں. تو آپ کے مزاج کے اعتبار سے وہ لفظ میں کہہ دوں کہ وہ صحابی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھے اندھا کر دے, مجھے آنکھوں کی روشنی کو چھین دے. دنیا کا ہر انسان اللہ سے آنکھوں کی روشنی کی بھیک مانگتا ہے, لیکن حضور کے وصال کے بعد وہ صحابی اللہ سے نابینا ہونے کی بھیک مانگتے ہیں, آنکھوں کی روشنی کی چھین جانے کی بھیک مانگتے ہیں. دعا قبول ہوئی, آنکھوں کی روشنی چلی گئی. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگ اللہ سے آنکھوں کا نور مانگتے ہیں اور تم اللہ کی بارگاہ میں آنکھوں کی روشنی کے چھین جانے کی دعا کیے, کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن دو اور سبق سیکھو. وہ صحابی رسول جواب میں کہتے ہیں میں نے جن آنکھوں سے حضور کو دیکھا, حضور کے وصال کے بعد اب کسی کو دیکھنے کی تمنا نہیں. چاہتا ہوں کہ آنکھوں میں حضور ہی کا جلوہ سمایا رہے, اس لیے میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر آنکھوں کی روشنی کی ازالے کی میں نے دعا. آپ ذرا سوچو, اشعار پڑھ لینا اور بڑے بڑے دعوے کر لینا یہ الگ چیز ہے. دل کی کیفیت ذرا دیکھو, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا چل رہا ہے سینہ, خدا کے لیے ذرا دل کو دیکھو واقعی تڑپ رہا ہے. ورنہ اس حضور کی بارگاہ کے اندر ایسی بات جو تمہاری کیفیت نہیں وہ تم عرض کر رہے ہو. اسی لیے امام عشق و محبت نے جتنے بھی اشعار کہیں ہیں, خدا کی قسم سارے اشعار میں ان کی واردات قلبی جو تھی اسی کو ان نے بیان کیا. آنکھیں بڑی قیمتی چیز ہے. شرم نہیں آتی مسلمان کو رات کی تاریکی میں لوگوں کا گندا اور گندا پن دیکھنا؟ ڈر نہیں لگتا؟ چھپ کر دیکھتے ہو, بچ کر دیکھتے ہو, اندھیرے میں دیکھتے ہو, لیکن یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر دو, کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, خدا دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے, معبود برحق دیکھ رہا ہے. بلکہ گندی پکچریں اور گندی چیزوں کو دیکھنا تو الگ چیز ہے. اگر کوئی شخص کسی غیر محرم کو قصدن دیکھے تو فرمایا گیا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں. کیا کانٹے کے بیج بو کر گلاب کی امید رکھتے ہو. مسلمانوں سنبھلو, مسلمانوں سنبھلو. دنیا تمہیں جہاں لے جانا چاہتی ہے وہاں مت جاؤ, قرآن تمہیں جہاں لے جانا چاہتا ہے وہاں جاؤ. یہ برکت والی کتاب ہے, اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا بھی عبادت, چومنا بھی عبادت اور دیکھنا بھی عبادت. النظر الى المصحف عبادت, قرآن کو دیکھنا بھی حضور فرماتے کہ عبادت ہے. یہ برکت والی کتاب, اور اس برکت والی کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا. تو پہلی چیز آپ سمجھ گئے کہ جب آپ کو برکت کی ضرورت محسوس ہو, چاہے دل میں برکت, چاہے کاروبار میں برکت, چاہے گھر میں برکت, اور اگر چاہتے ہو کہ قبر میں برکت, میدان محشر میں برکت, تو اس کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو کہ یہ کتاب جہاں جہاں ہوگی اللہ عز و جل اس کتاب کے صدقے میں برکت عطا فرمائے. ماہ رمضان میں برکت کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو سال بھر قرآن نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان میں قرآن شروع کر دیتے ہیں.
جو کبھی نماز کے اندر چھوٹی سورت پڑھنے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ بھی تراویح میں کھڑے ہو کر پورا قرآن سنتے ہیں، اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اور ایسی برکت کی غریب سال پر دسترخوان پر جو چیز نہیں کھاتا، ماہ رمضان میں پورا مہینہ اس کے دسترخوان پہ وہ نعمتیں نظر آتی ہیں۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ لیکن یہی تک مت اٹکو، اب قرآن اس کتاب کی دوسری شان بیان کر رہا ہے، فَاتَّبِعُوا، اس کی پیروی کرو۔ یہ کتاب صرف ثواب سب کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی کہ یہ کتاب جو کرنے کا حکم دیتی ہے وہ کرو، اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کے ڈائریکشن کو فالو کرو، اس کتاب کی گائیڈ لائن کو فالو کرو۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کتاب جو راستہ دکھائے وہ راستہ کبھی غلط ہو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ تو جو کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے اس کتاب کی پیروی کرو، اس کتاب کو فالو کرو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، تابعین اور اولیاء کاملین کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، خدا کی قسم کتاب پر اتنا عمل تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک واقعہ عرض کروں، امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینے کی گلی سے سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، اور غریب کچھ فقراء راستے کے کنارے پر بیٹھ کر کے کھا رہے تھے۔ جیسے ہی نواسے رسول کو انہوں نے دیکھا، اٹھ کر کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا کھا کر پھر ان سے فرماتے ہیں کہ تم کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، تم بھی میرے گھر آنا تاکہ میں تم لوگوں کی ضیافت کر سکوں، تمہاری خدمت کر سکوں۔ یہ کہہ کر امام حسین سواری پر بیٹھے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے۔ ساتھیوں نے کہا حضور کیا بات ہے، غلاموں نے کہا حضور کیا بات ہے، آپ کی آنکھیں نم ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے شکرانے کے آنسو ہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضور شکرانہ کس بات کا؟ کہا فقیروں نے بلایا تھا، میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ، اور اللہ نے مجھے تکبر سے بچا دیا، میں اس بات پر میرے قریب کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب یہ کتاب کا کوئی حکم سنو سرنڈر ہو جاؤ، اس کو فالو کرو، اس پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو۔ نتیجہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ کتاب برکت والی کتاب ہے، اللہ نے اس کتاب میں برکت بھی رکھی ہے، اور اس کتاب کو قابل اتباع بنایا۔ اس کتاب کی پیروی کرو۔ پھر تیسری چیز قرآن نے بیان فرمائی وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں اللہ سے ڈرتے ہو تو کس کی ہمت یہ کوئی کہے کہ میں نہیں ڈرتا؟ سب کہیں گے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ نماز قضا کرتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ جھوٹ بولتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ پکچر دیکھتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ گالی گلوچ کرتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا بندہ
در در کی ٹھوکریں اور ذلت کی وادیوں میں بھٹکتا ہے، بلکہ میرے رب نے تو فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو آج مسلمان بے عزت کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ عزت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے فرما دیا، اور اللہ کے فرمان کی شان کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ڈرو اللہ سے، کس طرح ڈرو؟ جیسا رمضان میں ڈرتے تھے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اگر 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے اور صبح پیاس بھی لگی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تب بھی تم چھپ کر کے بھی پانی نہیں پیتے، کیوں؟ اس لیے کہ تم کہتے ہو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ڈر اللہ کا ماہ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تھا، اس ڈر کو پوری زندگی میں بسا لو کہ کچھ بھی کرو تو سوچو میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ڈر پیدا ہو جائے، جب قرآن کی پیروی شروع ہو جائے اور اس برکت والی کتاب سے استفادہ شروع ہو جائے، تو پھر اللہ سے رحم و کرم کی بھیک نہ بھی مانگو، تب بھی میرا مولا فرماتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی میرے بندو، میری برکت والی کتاب سے فائدہ اٹھاؤ، میری برکت والی کتاب کی پیروی کرو اور مجھ سے ڈرو، تم گھبرانا نہیں، جہاں بھی رہو گے میں تم پر رحم و کرم کی بارش نازل کروں گا۔ کہ اگر اللہ کی رحمت ہم پر نچھاور ہو، یہ ہم چاہتے ہیں، تو یہ اس پر عمل کرنا۔ ایک اور مقام پر رحمت کے حوالے سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت کی بارش تم پر ہو، مانگو یا نہ مانگو، لیکن 2 کام کرو، اللہ تم پر رحم و کرم کی بارش نازل کرنا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، اللہ اکبر، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو، سنو، غور سے سنو، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو، کچھ مت کرو، ایک دم چپ۔ قرآن پڑھا جائے، کوئی بات چیت نہیں، ساری توجہ قرآن سننے پر لگا دو، بات چیت بند کر دو، تمہیں اللہ سے رحم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولا فرماتا ہے جب 2 کام تم نے کر لیے، رحمت میں نازل کر دو۔ اب آخری بات اس کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، کیونکہ مجھے ٹرین بھی پکڑنی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے اپنی والدہ سے ملنے اپنے میکے جایا کرتی، اور ان کا وقت تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجتے تھے جس ٹائم پر وہ جاتی تھی، اور اسی کے مطابق وہ ٹائم پر واپس آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ گئی، بہت دیر ہو گئی وہ نہیں آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی کہ ابھی تک حمیرہ کیوں نہیں آئی۔ سرکار پیار سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ فرماتے تھے، ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ سرکار تشویش کرتے، کافی دیر کے بعد ام المؤمنین آئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، حمیرہ آج آنے میں تاخیر ہو گئی؟ عرض کرتی ہیں سرکار کے گھر سے تو ٹائم پر نکلی تھی، گھر سے تو ٹائم پر نکلی تھی، لیکن جب مسجد نبوی شریف کے قریب سے آ رہی تھی تو مسجد نبوی شریف کے اندر کوئی اتنی اچھی آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا
کہ سرکار میرے قدم وہیں جم گئے اور پھر قرآن سننے میں لگ گئی. مجھے پتا ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا. جب خیال آیا تو میں نے دیکھا کہ وقت کافی ہو چکا ہے تو سرکار میں حاضر ہو گئی. میں قرآن کے اندر ڈوب چکی تھی, سننے میں لگ چکی تھی. سرکار نے پوچھا وہ میرا یہ بتاؤ کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ حضور یہ تو نہیں معلوم لیکن کوئی قرآن ضرور پڑھ رہا تھا اور اس کا پڑھنا اتنا اچھا تھا کہ میں اپنی جگہ پر ہل نہ سکی اور وہاں پر میں جم گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگوایا تو پتہ چلا صالح جو غلام تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے. ان کا پڑھنا ایسا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں قرآن سیکھنا ہو تو 4 لوگوں سے سیکھو. ان میں سے حضرت صالح کا نام بھی سرکار نے فرمایا اس لیے کہ بہت اچھا قرآن کو پڑھا کرتے تھے. میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تم کیا سننے میں مگن رہتی ہو؟ کبھی تمہاری طبیعت بھی ایسی بنی کہ قرآن سننے میں اتنی مگن ہو گئی تم کہ تمہیں کسی چیز کا خیال نہیں رہا؟ ارے تمہارا حال تو یہ ہے کہ سیریل چل رہا ہو تو بچہ روتا ہو تو سیریل میں اتنی ڈوبی رہتی ہو کہ بچے کے رونے کا بھی خیال نہیں, نماز کے جانے کا بھی خیال نہیں, کسی چیز کا خیال نہیں. جب سچویشن اتنی خراب بن جائے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ اللہ عز و جل کا پھر بھی کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے عذاب سے بچائے رکھا ہے, ورنہ ہمارے کرتوت تو اتنے خراب ہیں کہ اللہ رحم و کرم فرمائے. اللہ عز و جل آسمان سے پتھر برسائے, ایسے مسلمانوں کے حالات بن چکے ہیں. عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں اپنی سوچ بدلو, اپنی فکر بدلو اور یہ رسمی جلسے کرنا بند کرو, مقصد کے جلسے کرنا شروع کرو جس کے اندر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں. ہمارے علماء مشائخ جب تشریف لاتے ہیں وہ دین کی جو باتیں کرتے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس نیت سے آؤ کہ یہاں آ کر کے جو کچھ ہمیں بتایا جائے گا ہم اس پر عمل کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو سنواریں گے. تو پھر آپ دیکھنا آپ کی زندگی کتنی بدلی نظر آئے گی اور کتنا سکون آپ کی زندگی میں نظر آئے گا. امید کرتا ہوں کہ ان کلمات خیر پر آپ ضرور عمل کی کوشش کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, خوب میرے آقا کی نعتیں پڑھو, خوب قرآن مقدس کی تلاوت کرو اور خبردار آج کے لیے اتنا بھی بہت ہو جائے گا کہ گندی پکچر ہو یا گناہ کی کوئی چیز ہو اپنی آنکھوں سے مت دیکھو. بہت تکلیف ہوگی قیامت میں ان آنکھوں کو, اگر ان آنکھوں سے تم نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی. اور جب بھی کبھی تمہاری طبیعت اللہ نہ کرے کسی ایسی چیز کی طرف دیکھنے کی طرف مائل ہو رہی ہو جس سے اللہ اس کے رسول نے حرام فرمایا تو سمجھ لینا تم ادھر دیکھ رہے ہو, خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. نادانوں اگر کیمرہ لگا ہو تو اسپیڈ سلو کر دیتے ہو کہ ٹکٹ کٹ جائے گا, تو خدا دیکھ رہا ہے تم گناہ نہیں چھوڑ رہے ہو. ڈرو اللہ سے, بچو اللہ عز و جل کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی صدق و طفیل سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. نماز آپ میں سے اگر کسی نے بھی عشاء کی نہیں ادا کی تو میں گزارش کرتا ہوں پروگرام جب ختم ہو تو گھر پہ جا کر سب سے پہلے عشاء پڑھنا. اگر نہیں پڑھو گے یہاں آنے کا ایک ثواب بھی آپ کا نامہ عمل میں نہیں لکھا جائے گا, اس لیے کہ نماز فرض ہے اور یہاں آنا نفل ہے. نماز کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا, جلسے میں آنے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جلسے میں آنے کی توفیق عطا فرما دی. اب اس جلسے میں جتنی دیر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا ہے, اگر اس ذکر کو سننے کا ثواب دامن میں جمع کرنا چاہتے ہو تو گھر جا کر جس نے عشاء نہیں پڑھی وہ پہلے عشاء پڑھ لے تاکہ مولا بھی راضی ہو جائے, اس کے حبیب بھی راضی ہو جائیں, اور وہ راضی ہو گئے تو دنیا بھی سبر جائے گی اور آخرت بھی سبر جائے گی. اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میری بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. اس کے لیے شور شرابہ میں اپنی گفتگو کا معاملہ میں آپ کو بتا دوں. میں ہمیشہ ایک ذہن لے کر کہیں بھی جاتا ہوں پروگرام کے اندر کہ میں ایک سرجن کی حیثیت سے ہوں اور مجھے آپریشن کرنا ہے.
دل و دماغ میں موجود گندگیوں کو دور کرنے کے لیے پیغام دینا ہے. یہ دور کرنا تو مولا کا کام ہے، میرے بس کی بات نہیں. ہدایت دینا بھی اس کا کام ہے، میرے بس کی بات نہیں. لیکن میں جب پیغام پہنچاؤں تو پیغام لوگ غور سے سنیں. آپریشن تھیٹر کے اندر رشتہ داروں کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ جب چیر پھاڑ ہو رہی ہو پیشنٹ کی تو رشتہ دار دیکھ کر چیخے گا، اس لیے اس کو بھی آنے کی اجازت نہیں. شانت ماحول ہوتا ہے تب آپریشن سکسیس ہوتا ہے. اب کوئی یوں جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی بٹھا رہا ہے اور سمجھتے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. محفل خراب کرنا یہ بڑا کام نہیں ہے. ادب سے بیٹھو. اللہ عز و جل جب تم کو ادب سے اپنی محفل میں بیٹھتے دیکھے گا اپنے ذکر کی محفل کے اندر تو تمہاری دنیا آخرت دونوں سنبھال دے گا. جب کبھی کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کے یہاں جلسے کے اندر آپ جایا کرو، باوضو جایا کرو، باادب بیٹھا کرو، سر پہ ٹوپی رومال رکھا کرو تاکہ برکتیں صحیح طور پر نصیب ہو سکے. اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ میری معذرت قبول فرمائیں کیونکہ مجھے 2 بجے کی ٹرین پکڑنی ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں. آگے کا پروگرام ناظم صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ بیٹھیں، کوئی بھی شور شرابہ اٹھو ہٹو ہلو پکڑو سیلفی میں یہ سب بیکار کی چیزیں، یہ سب ختم کرو. بیٹھو، ذکر رسول کی محفل سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں. بیٹھو. آپ جو آگے کا پروگرام ہے اسے سنو. مجھے پکڑنے کے لیے اور میرے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، نہ مسافر کی کوشش. آپ بیٹھے تاکہ آگے جو ذکر رسول کی محفل چلے اسے آپ اچھی طریقے سے سماعت کر سکیں اور دامن کے ثواب جمع کر سکیں. تشریف رکھیں، جلسہ خراب مت کیجیے گا. اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.